والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں شیخ محترم سے استفادہ کرنے کا موقع دیا اور ایک لمبی مدت مدید کے بعد شیخ سے استفادہ کا یہ شرف ہم لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار شیخ کا آنا اور ہم لوگوں کا یہاں اکٹھا ہونا اور دین کی باتیں سنانا ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہم اس پر عمل کریں. باعث ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور شیخ کا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے درمیان آئے اس اہم موضوع کی وضاحت کے لیے. ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے کیونکہ تاخیر ہو چکی ہے آلریڈی. تو انشاءاللہ ہم مائک شیخ کو دیتے ہیں اپنے موضوع کی وضاحت فرمانے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا جو کامل و مکمل دین ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے. اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے خود آسمان سے دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت 3 کا حصہ. اور یہ بھی معروف ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آج سے 1450 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر. اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ تمہارا دین آج سے مکمل ہے, اس میں کوئی کمی اور باقی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کو آج بھی اللہ کی اس بات پر یقین نہیں ہے. وہ کوئی نہ کوئی چیز لاتے رہتے ہیں, دین میں داخل کرتے رہتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں. زبان حال سے کہیں نہ کہیں, کیونکہ کہیں تو کافر ہو جائیں گے. اگر کہیں کہ دین نامکمل ہے تو آدمی مسلمان رہے گا. قرآن کریم کا منکر کافر, لیکن اس طرف کوئی نہیں آئے گا. لیکن ان کے کرتوت بتاتے ہیں کہ وہ دین کو مکمل نہیں سمجھتے. اگر وہ دین کو مکمل سمجھیں تو کیا جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ کریں گے؟ جو چیزیں وہ دین میں داخل کر رہے ہیں, دین کو نامکمل سمجھ کے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند اور دیندار سمجھتے وہ دین میں چیزیں داخل کیے جا رہے ہیں, جبکہ اللہ نے بہت عرصہ پہلے یہ اعلان کر دیا. اور ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں. نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اور آج
نئے سال کی پہلے مہینے کی 4 تاریخ، مغرب تک 4 تھی، اور اب اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اس وقت رات کو ہم 5 محرم ہیں۔ یہ بھی ہمارے کیلنڈروں میں فرق ہے نا، کچھ لوگوں کا کیلنڈر ابھی رات کے 12 بجے جا کے چینج ہوگا، لیکن ہمارا سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہ کون سا کیلنڈر ہے، کون سی تاریخ ہے؟ ہجری، اسلامک کیلنڈر۔ اور اسی کیلنڈر کے بارے میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کب سے یہ بتا رکھا ہے، قرآن کریم کے نازل ہونے کے ساتھ ہی یہ خبر میں آ گئی۔ اور خبر کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینوں کی تعداد اللہ نے طے کر دی، اور یہ تعداد کب طے کی؟ 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے۔ اللہ رب العزت فرمایا یوم خلق السماوات والارض، میں نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا تھا اسی دن میں نے 12 مہینے کا کیلنڈر بھی تیار کر دیا۔ اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے خود فرما دیا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، کٹھے ہو گئے نا تینوں۔ اور فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ ہے رجب جو کہ جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان۔ بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ وہ چوتھا مہینہ کون سا بنتا ہے۔ یہاں کچھ تفصیلات ہیں، ان کو میں ذکر نہیں کرتا کیونکہ ہمارا اصل موضوع جو ہے پھر وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان بنائی اس وقت 12 مہینے مقرر فرمائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے مقرر فرما دیے۔ ان 4 مہینوں سے ایک مہینہ محرم، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ہی ایک یہ مہینہ بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ حرمت سے کیا مراد ہوگی؟ عزت والا ہے، احترام والا ہے، یہ ایک خاص مقام والا مہینہ ہے، عام مہینوں کی طرح نہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، ان میں آپ جو بھی کام کریں گے وہ باقی 8 مہینوں کی نسبت بہتر ہوگا۔ ماہ رمضان کو آپ اس سے الگ کر لیں، اور ذوالحج کے 10 دن جو ہیں ان میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ 12 مہینوں میں سے ایک ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے بھی ایک ہے۔ اور ہمارے لیے ہمارے نئے سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم محرم میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سال میں کچھ کر دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں ایک چیز بڑی معروف ہے کہ نیا سال شروع ہوا تو گریٹنگ کارڈ تقسیم کر رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، سال نو مبارک، سال نو مبارک۔ کیا یہاں تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا اس موقع پر مبارکیں دینی چاہیے یا عبرت حاصل کرنے کے لیے گریبان میں جھانکنا چاہیے؟ نیا سال شروع ہوا، اس کا سب سے پہلا معنی یا نئے سال کا پیغام یہ ہے، پہلا پیغام کہ تمہاری کل عمر میں سے 1 سال کم ہوگا۔ کیوں جی؟ اگر کسی کی 80 لکھی ہوئی ہے، میں ذرا حد سے آگے نکل گیا ہوں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر کسی کی عمر 80 ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں۔ ان تھوڑے لوگوں میں سے ہی ایک آدمی کی عمر 80 سال ہے، نیا سال شروع ہونے کے ساتھ اس کے پچھلے جو ٹوٹل ہیں جو بچتے ہیں ان میں سے 1 سال کم ہوا یا نہیں ہوا؟ بجائے اس کے کہ ہم اس میں خوشیاں منائیں، گریٹنگ کارڈ تقسیم کریں اور یہ کریں وہ کریں،
ہمیں چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ پچھلے جو ہمارے سال گزر گئے یا کم از کم یہ سال جو ذو الحج کی 30 تاریخ تک مکمل ہوا ہے اس سال میں ہم نے کیا کیا. ہر آدمی اپنے کاروبار میں بڑا سمجھدار ہوتا ہے اور وہ روزانہ بھی حساب کرتا ہے. دکان سے دفتر سے نکلنے سے پہلے وہ کیا لے کے جا رہا ہے, آج خرچ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. بڑے بڑی کمپنیوں تک میں یہ ڈیلی حساب ہوتا ہے. اور ایک پھر اینول حساب ہوتا ہے. اینول حساب معلوم ہے, سالانہ. ماہانہ حساب الگ, روزانہ حساب الگ, سالانہ حساب الگ. دنیا داری میں سارے حساب ہم کریں اور جب باری آئے دین کی تو ہم کئی سال نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا تھا جو ہوا نہیں. ہماری حالت ایسی ہے یا نہیں؟ اس نئے سال کے ساتھ ہی ہمیں جب یہ پیغام ملتا ہے نا کہ تمہاری عمر کا 1 سال کم ہو گیا ہے, ہمیں چاہیے کہ آپ کوشش کریں جتنے زیادہ ہو سکیں اچھے کام کریں. جو چھوٹ گئے ہیں ان کو اس مرتبہ نہ چھوٹنے دیں اور جو نہیں ہوئے ہم سے وہ کوشش کر کے سر انجام دیں. لیکن یہ کام جو ہے وہ ہمارے دین دارالعلوم میں بہت کم ہے. نیک لوگ ہر رات اپنا حساب کر کے سوتے ہیں, میں نے آج کیا کیا ہے اور میں نے کیا کرنا تھا جو نہیں ہو پایا. ساری تفصیل سوچ کر اگلا دن چلاتے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کو جو ہمارے لیے سال کا پہلا مہینہ ہے, اس کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب یہ سال شروع ہو تو ہم اس کا بڑے مقدس طریقے سے, بڑے محترم طریقے سے اس کا استقبال کریں. اور وہ استقبال ہمیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کس چیز سے استقبال کیا جائے گا؟ روزوں کے ساتھ. ماہ محرم کے روزے آج سے لے کے آخر محرم تک 29 دن ہوتے ہیں یا 30, یہ سارے کے سارے روزے ہی بڑے فضیلت والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ایو صیام افضل بعد رمضان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول رمضان کے روزے تو ہوئے رمضان کے, وہ تو ماہ رمضان ہے, رمضان کے بعد باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں سے کس دن کے کن مہینوں کے یا کون سے روزے ایسے ہیں جو سب سے افضل ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ شہر الذی تدعونہ محرم, شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم, اس مہینے کے روزے جس مہینے کو تم محرم کہتے ہو لیکن وہ اللہ کا مہینہ ہے. شہر اللہ, اللہ کا مہینہ, الذی تدعونہ محرم, جسے تم محرم کہتے ہو. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 12 مہینوں میں سے رمضان کو چھوڑ کر سب سے افضل ترین روزے جو ہیں وہ اس ماہ محرم کے روزے. اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے, اب کوشش کریں کہ ان مہینوں میں جو خاص ہیں, رمضان ہے 10 دن یا 9 دن ذو الحج کے ہیں اور یہ محرم ہے, جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں ہم روزے رکھیں. اور اگر کوئی پورے مہینے کے یا بکثرت اس مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اس مہینے کا 17 دن ہے معروف, اس پورے مہینے کا 17 دن ہے یوم عاشورہ. یوم عاشورہ کی تاریخ کیا ہے؟ پہلی بات یہ میں ذکر کر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان بنائی تھی اس وقت ہی اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے جن میں سے ایک محرم ہے. اب رہا مسئلہ کہ محرم تو تخلیق کائنات کے وقت سے ہے اور یہ یوم عاشورہ یہ خاص دن ظاہر ہے کہ آتا تو رہا, ہمیں تو معلوم ہے نا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہی مشہور ہے, بلکہ ہمیں محرم کے آنے کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ لوگوں نے کالی شلواریں قمیضیں کالی شرٹیں پینٹیں نکال لی اور اب انہوں نے
دیکھا تو سر سے لے کر پاؤں تک کالے کالے، تھوڑا سا درمیان میں چہرہ نظر آتا ہے کہ جو عام مسلمانوں کی شکل میں ہے، اور وہ بھی عام مسلمانوں کی شکل میں۔ خاص مسلمانوں کی شکل تو آپ سمجھتے ہیں نا، مسلمانوں کی خاص شکل جسے خوبصورت شکل قرار دیا گیا وہ ہے داڑھی والی شکل۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے ایک نو مسلم پاکستان میں نے یہ ان کی ڈائریکٹ تقریر تو نہیں سنی، کیسٹ میں سنی، پیٹر نام تھا، عبداللہ نام رکھا، اللہ نے اسے توفیق دی، وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے کچھ سیکھا اور باقاعدہ درس وغیرہ شروع کر دی۔ جیسے ہمارے احمد بھائی احمد یادو یہاں سے گئے ہیں مسلمانوں کے، اس مرکز کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ احمد یادو یہاں سے مسلمان ہو کے گئے، ہندوستان میں انہوں نے 10 مسجدیں بنا دی ہیں، سینکڑوں مسلمان کر دیے۔ اس مرکز والوں کے ثواب میں انشاءاللہ ان کے کاموں کا بھی حصہ ہے۔ ایسے ہی وہ صاحب درس دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کی، ظاہر کہ بیچارہ نیا آیا ہے، مجھے مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنے آپ کو خوبصورت کس چیز کے نام سے خوبصورتی قرار دیتے ہیں، کیا ہے ان کے یہاں خوبصورتی کا معیار؟ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس دنیا کے حسین ترین انسان تھے یا نہیں؟ وہ انکار کرے گا؟ کہتا ہے کہ جب پوری دنیا کے حسین ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے چہرے پر داڑھی تھی، وہ داڑھی کے ساتھ خوبصورت تھے، تم کون سی خوبصورتی تلاش کر رہے ہو داڑھیاں نکال؟ ہمیں مسلمانوں میں عام طور پر بکثرت بس برائے نام قسم کے مسلمان نظر آتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں مکمل مسلمان دیکھیں، باشرع نظر آئیں، وہ آپ دیکھتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اتنا غلط جملہ کچھ لوگوں نے گھڑ لیا، وہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اگر ایسا ہی کرتے جاؤ گے تو پھر آہستہ آہستہ تمہاری نسل بھی تلاش کرنا پڑے گی کہ وہ ہے یا نہیں۔ اسلام کا تعارف اس طرح کراؤ گے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، ساری باتیں کرتے جاؤ اسی طرح، اور آہستہ آہستہ اسلام سارے کا سارا نکل جائے گا، تم رہ جاؤ گے۔ اس سردار مہینے کی تعریف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر پر فتح عطا فرمائی تھی، وہ نیل سے پار گزر گئے تھے، دریا سے پار گزر گئے تھے، اور فرعون کو اللہ نے اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کامیابی یا اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اے یہودیو تم سے زیادہ میں حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، میں اولا ہوں، تم اس کے امتی کہلاتے ہو اور میں نبی ہونے کی حیثیت سے اس کا بھائی ہوں۔ بھائی زیادہ اولا ہوگا یا پڑوسی؟ وراثت میں بھائی، رشتے میں بھائی، قرابت میں بھائی، ہر اعتبار سے انبیاء کرام آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف ایک یہ دن 10 کا روزہ نہیں، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ تو خود رکھا، 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ یہود کی خلاف ورزی، یعنی یہود کا جو عمل ہوتا اس سے کچھ تھوڑا بہت رنگ جو ہے اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک روزہ رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا لا اصومن التاسع، تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہاں ہمارے بعض علماء کہتے ہیں جی 9 کا روزہ کا بی جو کہتے ہو، یہ بی کہاں سے لائے؟ اس میں تو ہے کہ میں 9 کا روزہ ضرور رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے 10 کا روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ سنت فعلی عملی سنت ثابت ہو گئی کہ 10 کا روزہ آپ نے رکھا، اور 9 کے روزے کی آپ نے خواہش فرمائی کہ میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، 9 کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ ایک سنت عملی یا فعلی اور دوسری سنت قولی۔ یہ تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑے عام سے مسائل ہیں، قولی سنت فعلی سنت، یہ 2 سنتیں تو مشہور ہے نا، اور آگے تیسری سنت کیا ہے؟ ایک ہے آپ نے کر کے دکھا دیا، ایک ہے کہ آپ نے زبان مبارک سے فرما دیا، اور ایک ہے کہ کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا تو اسے برقرار رکھا۔ دونوں طریقوں سے 9 اور 10 کا روزہ جو ہے وہ سنت رسول ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک دن کا روزہ، کم از کم ایک دن کا روزہ تو رکھیں 10 تاریخ کا۔ ایک دن کے روزہ کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اس محرم کی 10 تاریخ کا یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ پورے 1 سال کے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت سے ایک روزے سے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ 1 سال میں ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں، ہم سے کیا کیا کچھ سرزد ہوتا ہے۔ ایک دن کا روزہ خالص نیت کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اب اس کا کیا یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ 10 محرم کا روزہ رکھ لیا تو کافی ہے، پچھلے گناہ گئے، گناہوں کی چھٹی نہیں۔ اللہ رب العزت سے توفیق طلب کریں کہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہ دے، اللہ ہم سے گناہوں کو دور رکھے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں، یعنی خطا یا غلطی یا گناہ جو ہے وہ مجھ سے اتنا دور ہو جائے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پہلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر رکھے ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور رکھ۔ اور ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ بھرپور طریقے سے اس طرح کی دعا تو معلوم ہے کہاں ہے یہ؟ ہم نے ساری عمر میں کچھ رٹا رٹایا رکھا ہوا ہے، ساری عمر میں جہاں سورہ فاتحہ کے بعد سورت دوسری پڑھنی ہے، کون سی پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ کہتے ہوئے اب اچھا نہیں لگ رہا، ہماری ولدالین ختم ہوئی آمین قل هو اللہ، اور کچھ آتا ہی نہیں۔ کچھ یاد بھی ہیں تو ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھیان ہی نہیں اتر جاتا، اس کے لیے اسپیشل سوچنا پڑتا ہے کہ آج مجھے سورۃ فاتحہ کے بعد کچھ دوسری صورتیں پڑھ لو، اور اللہ اکبر بعد ہماری زبان پہ سبحانک اللہم و بحمدک، ایسے جیسے ایک مشین ہے یا کوئی پروگرام ہے وہ فیڈ کیا ہوا ہے، جیسے آپ بٹن کلک کریں گے سبحانک اللہ شروع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ اکبر کے بعد، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔
کوئی بڑی مشکل ہے؟ ہم بہت زیادہ چیزیں یاد کرتے ہیں، کتابوں کی کتابیں رکھ لیتے ہیں، اور جب دعا کی باری آتی ہے تو عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی ہماری زبان پر نہیں چلتی۔ اس زبان پہ کیسے چلے گی؟ سینکڑوں گانے زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں، اب یہ دعائیں کہاں چلیں گی زبان پہ؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا ہے کہ پچھلے سال کے تو کم از کم گناہ معاف کروا لیں۔ صغیرہ گناہ، اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہے کہ صغیرہ گناہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، مکمل سنت کے مطابق احسن طریقے سے وضو کیا، من توضأ فاحسن الوضوء، وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، اور اس کے بعد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، ہمیں اپنے گناہوں کی گٹھلیاں چاہے کتنی اٹھا رکھی ہوں، اللہ چھوٹے چھوٹے ہمارے کام دیکھتے ہی گناہوں کی معافی کرتا ہے۔ ایک کام ہے جس میں نہ ہنگ لگے نہ پٹکڑی، السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، کچھ خرچہ آیا؟ نہیں آیا۔ اور اگر دور سے آ رہے ہیں اور آ کے مل کے مصافحہ بھی کر لیا، یہ عموماً کیا جاتا ہے، پیار بڑھتا ہے، تعلق کا کچھ پتہ چلتا ہے، اور مصافحہ کرنے کے لیے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ مصافحہ کرتے ہیں ایسے تھوڑا سا ہاتھ دیتے ہیں آگے، یعنی جیسے اس سامنے والے کو کوئی قیمت نہیں دے رہا، ایسے تھوڑا سا ہاتھ پورا، جیسے آدمی ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے نا، دل سے ملائیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہاتھ مل رہے ہیں تو آپ دونوں کے دل مل رہے ہیں، پیار اور محبت کا اظہار ہے یہ مصافحہ۔ اگر صحیح اور خلوص کے ساتھ آپ مصافحہ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ سے ہاتھ نکلنے سے پہلے اللہ ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمارا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہمیں جہنم میں نہیں لے جانا چاہتا، وہ تو اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں رسہ چھڑا چھڑا کے ہم جہنم کی طرف آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، بلکہ قرآن کریم میں مثال موجود ہے کہ کسی نے آگ جلائی، سورہ بقرہ، کسی نے آگ جلائی، آگ کے شعلے اٹھنے شروع ہوئے، پروانے آنا شروع ہو گئے اور وہ ان میں آ کے جلنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح جس طرح وہ پروانے جہنم میں آگ میں گر رہے ہیں، میں تمہیں جہنم میں گرنے سے بچانے کے لیے کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ اب رسہ تو راتڑا کے جو جائے گا ظاہر ہے کہ وہ تو پھر جائے گا ہی نا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہم سب گناہ گار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ ہو جانا بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ آدمی کہے کہ لو جی یہ کیا ہوا، گناہ بڑے بڑوں سے ہو گئے، لیکن گناہ پہ ڈٹ جانا گناہ ہے۔ اصل بات یہ ہے، گناہ کیا پرواہ نہیں، ہو گیا کیا، گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو اللہ رب العزت پر رجوع کریں اور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ہمارے اللہ رب العزت اس ایک روزے کے بدلے میں ہمارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اب اس کے علاوہ ساتھ ہی نواں روزہ رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 کا روزہ رکھوں گا، وہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، تو افضل ترین عمل یہ ہوگا کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ بعض اہل علم نے ایک تفصیل دوسری دی ہے کہ 10 کا روزہ، 9 اور 10 کا روزہ 2، اور 9، 10، 11 کا روزہ 3۔ اور اس کے لیے ایک حدیث ہے جو 9، 10، 11 والی حدیث ہے نا،
اس حدیث کی سند پر کلام ہے اور وہ صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، لیکن جو پہلی 9 والی ہے صحیح مسلم کی حدیث 9 اور 10 اکٹھا کر، اور اگر کسی کا بالفرض کسی کا روزہ رہ گیا 9 کا غلط فہمی سے، تاریخ کا یاد نہیں رہا، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ چلے دوسرا 11 کا رکھ لے، مان لیا حدیث ضعیف ہے، کم از کم اس نے ایک نہیں چھوڑا 10 کا، ایک یہودیوں کی سنت کو ترک کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن یہ حدیث اصلا ضعیف ہے۔ وَصُومُوا قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ، خالف اليہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ یہاں حدیث میں سوموا قبلہ بیوم او بعدہ بیوم، الف با او، اور بعض روایات میں آ گیا ہے سوموا قبلہ بیوم و بعدہ بیوم، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، جو 3 کہتے ہیں نا وہ اس طرح 3 کہتے ہیں۔ بہرحال 3 رکھیں 2 رکھیں یا کم از کم ایک روزہ تو ضرور رکھیں۔ اب ماہ محرم کا تقدس، ماہ محرم کا احترام، ماہ محرم کی حرمت ہم سے روزہ رکھنے کے مطالبے کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انڈیا کا تو مجھے پتہ نہیں کیونکہ میں کبھی گیا نہیں، لیکن پاکستان میں مجھے معلوم ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے گلیوں میں بچے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھیک تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مانگتے ہیں کس نام سے؟ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ پر ہم کیا پکائیں گے؟ حلیم۔ امام حسین کے عاشورہ کی حلیم پکائیں گے، اس میں اپنا حصہ ڈالو۔ 2-3 بچے گلی میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے کئی دن وہ اکٹھی کرتے رہتے ہیں، 11ویں والے بھی ایسا کرتے ہیں۔ ویسے تو پارٹیاں بھی دونوں ملتی جلتی ہیں نا۔ اب جو مسلک بریلویت ہے، مکتب فرقہ بریلویت، اس میں جتنا کچھ ہے، اگر اس میں سے تھوڑا بہت کم و بیش الگ الگ کر دیا جائے، لیکن مجموعی طور پر ایسے لگتا ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ ان کا باپ دادا ایک ہی ہے، باپ دادا ان کا ایک ہی ہے، کیونکہ کرتوت بھی اکثر ایک۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں، آپ کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، ماہ محرم شروع ہونے والا ہے، اس سے 1 جمعہ پہلے یا 2 جمعے پہلے سلسلہ شروع ہو جائے گا ذکر امام حسین کا، اور امام میں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہنا اور امام حسین علیہ السلام کہنا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے، شہید ہوئے یقیناً، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، لیکن سید الشہداء کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سید الشہداء کو تو امام نہیں کہتے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے امام کہتے ہیں۔ ہمارے بعض اہل علم نے بڑا اسپیشل ایک جملہ کہا ہے، مولانا عطا اللہ حنیف گوجیانی، علماء کرام ان کو جانتے ہیں، انہوں نے سنن نسائی کی شرح لکھی ہے التاریخات السلفیہ کے نام سے، بہترین طریقے سے وہ چھپ کے آئی ہے کئی جلدوں میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماہ محرم یا آگے پیچھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو علیہ السلام یا علیہ السلام اور امام، حضرت فاطمہ کے ساتھ تو امام نہیں لگائیں گے نا، وہاں تو معروف ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام۔ مولانا تعالیٰ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے آدمی کے اندر سے شیعیت کی بو آتی ہے، یہ آدمی کو شیعیت کی طرف لے جاتا ہے، شیعیت کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، لہذا یہ نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 10 تاریخ، لیکن یہ 10 تاریخ کیا اسی دن کی وجہ سے مشہور ہے یا اسی وجہ سے یہ تاریخ میں معروف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے معروف چلا۔ سنت تھی کہ روزہ رکھیں، اور ہم حلیم پکا کے مانگتے مانگتے اکٹھی کر کے حلیم اور دلیم کی بات بھی تو آپ نے سنی ہوگی، میں نے بڑا مسئلہ پچھلے
2 سال سے میرا خیال چل رہا ہے کہ حلیم کو حلیم نہیں دلیم کہنا چاہیے. اب پتہ نہیں جو کہنا چاہتا ہے کہتا رہے، اس کا جو چاہے نام رکھے، یہ تو کوئی ایسا نہیں نا. لیکن اس کے ساتھ جو اگلا جملہ جوڑ دیا گیا نا کہ دلیم کہنا چاہیے، حلیم اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام حلیم نہیں ہے، اللہ کا نام الحلیم ہے. بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں الحلیم ہے، حلیم نہیں ہے. الرشید ہے، رشید نہیں ہے. العزیز ہے، عزیز نہیں ہے. العظیم وہ ہے، عظیم نہیں. وہاں الفلام کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے وہ شان مقرر کر دی جو اس کے شایان شان، اس کی عظمت کے لائق ہے. اب یہ نام کا مسئلہ جو ہے اس کو چھوڑے، آپ اصل بات کی طرف آئے کہ اس مہینے میں، اس تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. تمام صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحابہ کرام نے روزہ رکھا. سارے مسلمان اہل سنت روزہ رکھتے آ رہے. اور آج کل کچھ عرصہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لمبی تاریخ نہیں اس بات کی، جب سے یہ ایران میں شیعہ حکومت آئی ہے، خاص طور پر اس وقت سے لے کر اب یہ سلسلہ عام ہو گیا ہے کہ ادھر محرم شروع ہوا، حلیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور شیعہ تو شیعہ جا کر اپنے مجلسوں میں جو کچھ کرتے ہیں، آپ کسی بریلوی عالم کے کسی خطبہ میں درس میں بیٹھ جائیں، آپ کو شیعہ اور بریلوی میں فرق ہی نظر نہیں آئے. ہم نے شیعہ کو اس انداز سے اڈاپٹ کر لیا ہے، شیعیت کو. وہ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا، ہمارے پاکستان کے ایک عالم ہیں، تھے عبداللہ، دنیا سے چلے گئے ہیں، بریلویوں کے بریلوی مکتب فکر کے بڑے مشہور عالم تھے اور بڑے زبردست خطیب تھے، مولانا محمد شفیع قاری. ان کا ایک درس ہے، یقین مانے کہ شیعہ جا کر کیا کر سکتا ہے، اتنا روتے اور اتنا رلاتے ہیں، اتنا زبردست ان کا درس ہے. اور وہ مکتبہ فکر ہے بریلوی شیعہ ان دنوں میں بالکل ایک ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ غلط سلط کہانیاں، غلط سلط روایتیں جمع کر کے خود رونا، دوسروں کو رلانا. بلکہ شیعہ میں تو کچھ ایسی چیزیں آ گئیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ان میں عقل نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. آپ نے کچھ کلپ دیکھے ہوں گے، یہ جو کاٹ پیٹ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ تو کرائے پر ہوتے ہیں اور وہ ان کا ایک سلسلہ ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیچ کے یہ لوگ کھا رہے ہیں، یہ اس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، یوں کہہ لیں. مولوی جو ان کے ذاکر ہیں بڑے بڑے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا یہ ہماری طرح کے سٹیج نہیں ہوتے، یہ ٹیبل رکھ دیا، کرسی اٹھا کے رکھ دی. آپ کو معلوم ہے بڑے اسپیشل سٹیج، بڑے اونچے سٹیج. ذاکر تقریر کر رہا ہے، یہاں کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے. تصور کر لیجئے یہاں کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اس لائٹ کی جگہ پر پنکھا لگا ہوا ہے، سیلنگ فین جس کو کہتے ہیں. کلپ آپ نے دیکھا ہوگا. وہ صاحب جوش میں آئے، چیختے چلاتے روتے پیٹتے وہاں سے اٹھے اور جا کے پنکھے کا پسا چلا. یہ دین ہے، یہ شیعیت ہے، یہ سکھایا تمہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں، وہ بھی تو فوت ہوئے، اس کا کوئی غم نہیں. کتنے صحابہ فوت ہوئے، کسی کا ایک شخص کا غم تمہیں اتنا لے کے مارے جا رہا ہے. اصل میں ان کی وہ روٹی روزی اسی سے چل رہی ہے، انہی کا نام لیں گے، انہی کا کچھ کہیں گے، لوگوں کو روئیں گے رلائیں گے. 1 لاکھ تو کچھ عرصہ پہلے کی مجلس کی قیمت. ایک مجلس گھنٹہ ہوا، 1 لاکھ جیب میں ڈالا، لے کے گئے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک خبر پڑھی تھی، جو ان کے بڑے ہیں چیف، اس نے کہا کہ بھائی فیسوں کے سلسلہ میں بہت زیادتی شروع ہو گیا. پتہ نہیں انہوں نے کوئی 10-11 لاکھ تک کی فیس نہیں کہا، زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ لے سکتے. اب 3 لاکھ لیں گے تو پنکھوں سے نہیں چمٹیں گے تو کہاں چمٹیں گے؟ وہ اپنا کچھ دکھانا بھی تھا نا انہوں نے.
کیا ہمیں دین نے دکھایا دیا، کیا دین نے سکھلایا، کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس کو سوگ کا نام دیں تو سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے۔ اور وہ سوگ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی مقرر فرمایا، اربعۃ اشہر وعشرہ عدت جو ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ سوگ کا انداز دیکھ لیں کہ آج 1444 شروع ہو گئی ہے نا، اور یہ واقعہ کربلا کب پیش آیا تھا؟ 50 ہجری میں۔ 6 سال باقی رہ گئے ہیں، کتنی صدیاں ہو جائیں گی؟ کہاں 3 دن، کہاں 300 سال، اور کہاں کئی 100 سال اس واقعہ کو گزرے ہو گئے ہیں، لیکن یہاں سوگ ختم نہیں ہو رہا۔ بین ہوتے ہیں، ماتھے پیٹتے ہیں، وہ چھڑیوں والوں کا تو یقین مانے بعض دفعہ دیکھ کے آدمی بیٹھے کے روح کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیا کر لیا، ایمبولینس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ یہ دین ہے؟ بریلویوں کے واقعات سنیں تو یقین مانے کہ تعجب ہوتا ہے، نہ یہ پنکھے کے ساتھ چمٹنے والا کچھ کم ہے۔ ہمارے یہاں جو ہمارے اہل سنت کہلوانے والے ہیں نا، وہ صرف اہل سنت پر بھی گزارا نہیں، اہل سنت تو چلے ہم نے کہلوا لیا تو کافی ہے، وہ اہل سنت والجماعت، یعنی اصلی اہل سنت وہ ہے، اور ان کے کرتوت بڑے عجیب و غریب۔ آپ ویڈیو یقیناً ایسے دیکھتے ہوں گے، یقین جانے کہ شرم آتی ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، یہ مسلمان ہیں، یہ کوئی اسلام ہے، یہ کوئی دین ہے؟ کافروں میں بھی اتنی گندی حرکتیں نہیں ہوں گی جتنی ہمارے یہاں۔ پیروں میں عورتیں پیر، پیروں میں مرد تو پہلے تھے ہی، اب عورتیں بھی پیر آنا شروع ہوئی، اور عورتیں مردوں سے جفے مار رہے ہیں، پیر پیرنیوں سے، پیر مریدوں سے، مریدنیاں پیروں سے، انتہائی گندا مذہب بنا کے رکھ دیا لوگوں نے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، ان لوگوں کو خاص طور پر ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے کی اجازت دی 3 دن کے لیے، اور بس بیوہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، اور اس سوگ میں بھی یہ سب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ سوگ شروع ہے، ان کا قیامت تک سوگ رہے گا، کیونکہ یہ تو اپنے کرتوت پہ رو رہے ہیں نا، یہ حضرت حسین پہ نہیں رو رہے، یہ اپنے کرتوتوں پہ رو رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہے، لیکن میں تھوڑا سا ان کے کرتوت کا پس منظر ذکر کر دیتا ہوں کہ ان کا کرتوت کوئی آج سے نہیں، قتل کر کے رونا، قتل کر کے بین، قتل کر کے چیخنا چلانا، یہ آج سے نہیں، یہ پرانا چلا رہا ہے۔ مسلسل یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جو قتل کرتے ہیں وہی روتے پیٹتے ہیں، وہی چیخ سے چلاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قتل جو معروف ہے نا، پہلا قتل بنی نوع انسان، حابیل قابیل دونوں بھائی ہیں، ان میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، 2 میں سے 1 نے قتل کیا۔ اہل تفسیر نے کہا کہ قابیل جس کے نام میں قاف شروع ہوتا ہے وہی قاتل ہے جس کا پہلا حرف قاف۔ یاد رکھنا بھی آسان ہے کہ دونوں میں سے قاتل کون ہے۔ قابیل نے بھائی کو قتل کیا، اب اس کی لاش اٹھائے پھر رہا ہے کہ میں اب کیا کروں، اور بلاخر اللہ رب العزت نے کوا بھیجا، سورہ مائدہ میں موجود ہے، کوا بھیجا، کوے نے آ کے زمین کھودی، دوسرا مارا ہوا کوا اس میں دفن کر کے اس نے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، اور نادمین میں سے ہو گیا۔ اب یا ویلتا یہ ہے رونا دھونا، یہ ہے افسوس کرنا، یہ ہے اپنے کرتوت پر نادم ہونا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے فعل پر نادم ہوا، من النادمین، نادمین میں سے وہ ہو گیا۔ پہلا قتل کر کے خود ندامت کا اظہار کر رہا ہے، ہائے وائے کر رہا ہے،
یا ویلتا لفظ جو ہے اس میں یہ باتیں ساری آ رہی. یا ویلتا کون کہہ رہا ہے؟ قاتل کہہ رہا ہے نا. دو حرفی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے، جو یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، انہوں نے کوئی جرم تو کیا نہیں. جرم یہ ہے کہ وہ ان کے بھائی ہیں، والد کے منظور نظر ہیں، کہا کہ اسے اٹھاؤ، جب تک اسے یہاں سے اٹھاؤ گے نہیں، نکالو گے نہیں. ساری سورہ یوسف جو ہے وہ تفسیر موجود ہے. رات کو بھائی کو اپنی طرف سے قتل کر کے وہ بھیڑیا اٹھا کھا گیا، سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. واپس آئے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس آئے روتے ہوئے آئے. اب یہ روتے ہوئے آئے اور کام کس نے کیا؟ یہ جو بتا رہے ہیں ابا کو کہ عقل حسین، ہم شکار کے پیچھے گئے ہوئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس بٹھا گئے تھے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گیا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ہماری بات سچی نہیں لگی. اندر سے ہی وہ چیزیں نکل رہی. اور جاتے ہوئے ان کو والد نے کہہ کے بھیجا تھا کہ میں نہیں بھیجتا تمہارے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. آ کے واپس وہی سارا ڈرامہ کر کے بتا دیا. اب یہ قرآن کریم ہے. جاؤ اباہم عشاء یبکون، اپنے باپ کے وقت پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. قاتل بھی وہی ہیں، رو بھی وہی رہے ہیں. سورۃ بقرہ میں ایک واقعہ ہے، جس واقعہ کی وجہ سے ہی یہ سورۃ البقرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنا چچا قتل کر دیا اور کہیں پھینک کے کہتا ہے، شروع کر دیا جو عادت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، مجرمین کی، کہا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، مار دیا، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، چلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ سے کہو. اللہ رب العزت نے حکم دیا گائے ذبح کر. لمبا واقعہ موجود ہے آپ کے سامنے. کبھی کہتے ہیں عمر کیا ہو، کبھی کہتے ہیں رنگ کیا ہو، کبھی کہتے ہیں وہ کیسی ہو. بالآخر انہوں نے وہ گائے ذبح کر دی. وما کادوا یفعلون، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کرنے والے نہیں تھے لیکن اب پھنس گئے. جو انہوں نے رنگ، نسل، عمر، یہ وہ پوچھا، سب بیان کر دی گئی. اب انہوں نے کرنی تھی کی، اس کا ٹکڑا لگایا تو گائے کے گوشت کا ٹکڑا میت کو لگا تو میت نے کس کا نام لیا؟ جو رو رہا تھا، وہ جو پیٹ رہا تھا، وہ جو چلا رہا تھا، ہاں یہی میرا بات ہے. آپ یہ دو تین واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر رونے والوں کی طرف آئیں. کون رو رہا ہے؟ جنہوں نے قتل کیا. اب کوفہ کا واقعہ، کربلا کا واقعہ ذہن میں رکھ کے صرف اتنا دیکھیں کہ کوفہ میں منگوانے والے کون تھے، کوفہ والے یا کوئی اور لوگ تھے؟ کوفہ والوں کی طرف سے بوریوں کے حساب سے خط گئے کہ آؤ. پہلے مسلم کو شہید کیا، مسلم عقیل کو، اور پھر حضرت حسین کو بھی شہید کیا. اور رونا پیٹنا آج تک چل رہا ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ روتے رہیں گے. ان کو آخرت میں عذاب اللہ الگ سے دے گا، دنیا میں بھی عذاب ہے ہی نہیں. مہینہ ادھر شروع ہوتا ہے بابرکت مہینہ محرم کا، اور ان کے یہاں نحوست شروع ہو جاتی ہے، کپڑوں کے رنگ کالے، ہر چیز. چارپائی، میرے سننے میں آیا کہ چارپائیاں الٹ دیتے. اب یہ بڑے بڑے بیڈ تو الٹنے سے رہے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ ضرور کرتے ہیں. ادھر مہینہ شروع ہوا، ادھر کی چارپائیاں الٹ گئی. بیڈوں کے زمانے سے پہلے یہ کہتے تھا پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہوں گے. اس بابرکت مہینے کا اتنا گھٹیا استقبال، اتنا برا استقبال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ ہانی کرنے سے باقاعدہ بیعت میں منع کیا. بیعت لی اور کہا کہ اللہ ننوحہ. خاتون کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بیعت لی، اور ان بیعت لی چیزوں میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے، یہ جو بین کرنا، چیخنا، چلانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آدمی اپنے گالوں کو پیٹے، من ضرب الخدود
جو اپنے گالوں کو پیٹے، وہ شق الجیوب، اور اپنا گریباں چاک کرے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي، اور جس نے جاہلیت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بیان کرنا، نبی سے فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ ہم میں سے نہیں والی بات تو کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صرف ہیں. ہم نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اور باقی کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم مومن ہیں شیعہ، اور سنی جو ہیں وہ سارے منافق ہیں. کافر نہیں کہتے، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ سارے منافق. نعوذ باللہ. صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک بدتمیزیاں کی، کہا کہ چند لوگوں کا نام لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا آل بیت کہہ لیں، سارے آل بیت، اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. چند لوگوں کے سوا باقی لوگ ہیں وہ سب منافق ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. یہ ہے ہمارا اسلام ان لوگوں کے پاس، اور یہ کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو سنی اہل سنت والجماعت کہلوانے والے بھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی کر رہے ہیں. اور میں بات یہ پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ شیعہ کے یہاں اتنے بڑے تازیے نہیں نکلتے جتنے بڑے سنیوں کے نکلتے ہیں، کیونکہ شیعہ تو مٹھی بھر ہیں، وہ تو اگر بڑا بھی پیسہ جمع کریں گے تو کتنا کر لیں گے. اور سنی تو ماشاءاللہ گلی گلی میں ہر اینٹ کے نیچے سنیوں کی تعداد موجود ہے. الحمدللہ سنی بے شمار. یہ تو تھوڑا تھوڑا بھی ڈالیں گے تو بہت بڑا تعزیہ بنے گا. آج تعزیہ بناتے ہیں، کل پھر اس کے ساتھ جو حال ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. 12 ربیع الاول کو بھی یہی کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ مان لیا کہ وہ سنت کے نام سے ہے. یہ شیعہ کا بنایا ہوا سلسلہ. شیعہ نے جو کچھ شروع کیا سنیوں نے بھی کر دیا. شیعہ 22 رجب کو کنڈے کیا سنی دیتے ہیں یا نہیں؟ سنیوں کی، بریلویوں کی بہت بڑی تعداد 22 رجب کے کنڈے دیتی ہے. کنڈے بھی لے لیے، ماتم بھی لے لیا، مجلسیں لے لی، ذاکر لے لیے، ذاکر بن گئے، اور ہم ابھی اہل سنت والجماعت. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بہترین انتہائی خوبصورت دین دیا ہے جس میں اس قسم کی کسی بدعت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اب ہمیں اگر کوئی اس طرح کی باتیں کہے کہ یہ ثواب ہے، اور ان کے یہاں تو ثواب ہے، ان کے یہاں تو بڑی بڑی بدکاریوں کو ثواب کہا جا رہا ہے. ایک وہ حلالہ جو تھوڑے عرصہ کے لیے شروع ہوا تھا کسی مصلحت کے تحت، اور اس کو حرام قرار دے دیا گیا. حلالہ معلوم ہے نا؟ شیعہ کے یہاں حلالہ جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے. شیعہ اسے جائز اور ثواب کا ذریعہ، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر اس ایک نے ایک مرتبہ کر لیا، ایک عمرے کا ثواب. اور کیا ہمارے لوگ نہیں کوئی شروع ہو گئے اس کام میں؟ انہوں نے تو 24 گھنٹے شروع رکھا. ہمارے لوگوں نے ایک خاص موقع کی تاڑ میں آ کے اپنا کام نکال ہی لیا. اگر کسی نے 3 طلاق دے دی، حلالہ کراؤ. مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا اور شاگردوں کو تیار کیا ہوا ہے حلالہ کرنے کے لیے. اور کہیں کہیں مفتی خود حلالہ کرتے ہیں. ایسے واقعات بڑے معروف ہیں. حلالہ کیا، بیوی پسند آئی، بیوی کو مولوی پسند آ گیا، پکے ہو گئے. 2-3-4 دن کا جو ہوتا ہے کہ آنا اور لے جانا، لڑکا لینے کے لیے آیا، ہاں مول صاحب ہماری بیوی. ہاں ارے کمبخت، تمہاری بیوی؟ تم خود میرے نکاح میں دے کے گئے، تمہاری سابقہ بیوی. چلیے سابقہ سے ہی لائیے. انہوں نے کہا میں ابھی پردے کے پیچھے لاتا ہوں، پوچھو لے کے جاؤ. پردے کے پیچھے لا کے کھڑا کیا، ہاں فلاں چلیے. اس نے کہا آج تم نے مجھے اس مولوی کے پاس دیا تھا، کل پرسوں ترسوں پھر طلاق دو گے، کسی اور کے پاس دے دو گے. میں آ گئی، میں اب واپس جانے کے لیے تیار نہیں.
مولوی صاحب مفتی صاحب حلالہ کرنے کی تیاری، اور یقین جانے ادھر سے آنے والی پارٹیوں میں سے علماء کرام ہیں بڑے بڑے، آپ کے علم میں ہے یقیناً، کتنی دنیا بریلویوں سے اہل حدیث ہوئی، کتنی دنیا دیوبندیوں سے اہل حدیث ہوئی، ان میں بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیخ الحدیث، اور جو واقعہ سناتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ اس طرح کے معاملہ۔ انہی میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایسا موقع آیا حلالے کا، حلالے کے لیے میرا 2-4 دن تو ہوتا ہی ہے نا عام طور، 2 دن 3 دن، اس کے بعد کہا کہ 2 یا 3 دن پتہ چلا جو صاحب حلالہ کر رہے ہیں بدبخت، انہوں نے کہا کہ لڑکی بڑی اچھی ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی نہ کوئی کام دیتے ہیں، یہ سندھ ہے اور سندھ سے پشاور ایسے ہے جیسے یہاں سے مکہ ہے، یعنی تقریباً ملک کا مشرق و مغرب۔ کہتے ہیں کہ اس کو کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں ایک مدرسے کے لیے کتاب چاہیے اور وہ ملے گی آپ کو فلاں جگہ سے، اب گاڑی میں جانا ہے 24 گھنٹے جانے کے لیے لگتے ہیں، گاڑی میں آنا ہے 24 گھنٹے واپس پہ لگ گئے، 3 دن ہو گئے نا یہ بھی، اور کتاب خریدنے کے لیے ہے، ملے گی، ڈھونڈے گا، کیا کرے گا، کیا کیا کرتوت ہمارے یہاں یہ ہو رہے ہیں۔ یہ سارے وہی بات کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ورنہ یہ ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ شیعہ کو بھی ہدایت دے اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والوں کو بھی ہدایت دے۔ صحیح سنت پہ کوئی بھی آ جائے، وہ شیعہ سے آ جائے، کافروں سے آ جائے، صحیح معنی میں مسلمان وہ ہوگا جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرے۔ اس موضوع پر کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔